أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار بنانے کے لیے نکاح جیسی نعمت نصیب فرمائی۔ نکاح ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے آدمی بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ صرف گناہوں ہی نہیں بلکہ بہت سی پریشانیوں سے بھی حفاظت پا لیتا ہے۔ لیکن یہ جب کہ نکاح کو نکاح سمجھا جائے اور اسے منہج نبوی علیہ السلام کے مطابق اختیار کیا جائے۔ آپ اب تک سنتے چلے آئے ہیں نکاح کی اہمیت، افادیت اور ضرورت اور اس کے متعلقات جتنے مسائل پڑھے سنے سمجھے جا چکے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ رشتہ ازدواج یہ توڑنے کے لیے نہیں، اسے برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ کسی سے نکاح کا رشتہ توڑنے کے لیے نہیں بنایا جاتا بلکہ جوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے جوڑنے میں ہمیں جتنے بھی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے تو شریعت نے ہمیں نہایت صبر و استقلال، استقامت اور تحمل بردباری کا درس دیا ہے۔ اور ایک مرد کو جو ازواجی
ازدواجی کمیشن کا سربراہ مقرر کیا ہے، اس کو اس بات کا احساس دلایا کہ اللہ نے تجھے حاکم بنایا ہے تو اپنی اس حاکمیت کو بے جا ضائع نہ کر، بلکہ انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ اپنے اس عارضی رشتے کو اتنا پختہ کر دے کہ یہ جنت تک تیرا ساتھ رہے۔ لیکن طبع انسانی کے پیش نظر فطرت انسانی کی وجہ سے بعض دفعہ کچھ ناخوشگوار باتیں پیش آ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے گھر کا سکون خراب ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ہمیں تدریجاً درجہ بدرجہ اپنی اس ناچاکی اور اس عارضی انتشار و اختلاف کو رفع دفع کرنے کے لیے 4 سے 5 طریقے بتائے ہیں، جن کا ذکر غالباً سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں بالتفصیل گزر چکا ہے۔ ان 4 طریقوں سے بھی مسئلہ حل نہ ہو پائے اور یہ لڑائی جھگڑا اور ناچاکی اتنا طول پکڑ جائے کہ اب سوائے جدائی کے کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں، تو شریعت ہمیں احسن طریقے کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کو مد نظر رکھتے ہوئے طلاق کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ طلاق سب سے آخری حربہ ہے۔ طلاق سب سے آخری منزل ہے۔ طلاق سب سے انتہائی درجہ ہے۔ کوشش کی جائے کہ طلاق کے بغیر کام سدھر جائے، لیکن اگر باوجود کوشش کے اور شرعی ان تمام طریقوں کے استعمال پر بھی بات نہ بنے، تو اب چونکہ ایک ضرورت ہے تو شریعت ہمیں اس ضرورت کے پیش نظر طلاق کی اجازت دیتی ہے۔ کیونکہ اب اس حال میں بھی طلاق نہ دی جائے تو اب یہ بات بجائے سدھرنے کے اور زیادہ فساد زمانہ کا باعث بن سکتی ہے۔
لیکن یہ طلاق جس طرح کہ کل کے درس میں ذکر کیا گیا کوئی سنت عمل نہیں کہ جس کو ہم بڑے شوق سے یا ثواب سمجھ کر اسے استعمال کریں، بلکہ ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی طلاق دی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن وہ جو طلاق تھی وہ ہماری طرح طلاق تو نہ تھی کہ ہم لوگ لڑائی جھگڑے میں، غصے میں بے قابو ہو کر، آپے سے باہر ہو کر، منہ سے کیا کچھ بولتے ہوئے طلاق کے الفاظ نکالتے چلے جائیں اور ہمیں گنتی بھی معلوم نہ ہو کہ ہم نے کتنے الفاظ بولے ہیں۔ وہ تو اس زبان اقدس سے طلاق نکلی جس زبان سے حق پیدا ہوا ہے، جو حق کو صداقت کا ماخذ ہے، جو دین داری کی بنیاد ہے، جو شریعت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی بنا ہے۔ پھر طلاق کے بعد اس کو باقی بھی نہیں رکھا گیا، بلکہ جبرائیل امین آئے اور اللہ کا پیغام لے کے آئے، یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ وہ تو کثرت سے نفل پڑھنے والی ہے، اللہ کے حضور ساری رات عبادت کرنے والی ہے، انتہائی صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنے والی ہے، اور یا رسول اللہ یہ جنت میں آپ کی بیوی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے رجوع فرما لیا۔ تو جس طرح میں نے کل کہا تھا بھی طلاق دینا کوئی سنت عمل نہیں، ہاں سنت سے ثابت ضرور ہے۔ اب طلاق اگر ہمیں ضرورت کے پیش نظر دینی ہو تو اس کے لیے شریعت ہمیں طلاق کا وہ طریقہ بتاتی ہے جو سب سے بہتر ہے، جسے فقہ کی کتابوں میں طلاق احسن کہا گیا ہے۔ طلاق احسن، طلاق احسن کا مطلب کہ سب سے بہترین طریقہ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کرنے کا، طلاق کا سب سے بہترین طریقہ۔ اور وہ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ وہی طریقہ ہے جس طریقہ کے مطابق صحابہ کرام ضرورت کے پیش نظر عمل کیا کرتے تھے، اور جس طریقہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا، وہ ہے طلاق احسن۔ ان یطلق الرجل امرأته تطلیقة واحدة فی طہر لم یجامعها حتی تنقضی عدتها۔ یہ طلاق احسن ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں، طہر میں، پاکی کی حالت میں، ایسی حال میں طلاق دے کہ اس پورے پاکی کے اس عرصہ میں وہ اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو، اور اسی حال میں اس کو صرف ایک طلاق دے دے۔ ایک طلاق دے دینے کے بعد اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے،
یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ جب تک عدت نہیں گزرے گی تب تک یہ طلاق اس پہ مؤثر نہیں ہوگی، یعنی رجوع کرنا، دوبارہ سے اس کو اپنے گھر میں بسا لینا، صلح کر لینا، یہ ہمارے لیے اس کا رستہ سرعام کھلا ہوگا جب چاہیں۔ لیکن جب عدت گزر جائے گی، 3 حیض، 3 ماہ عدت جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ عورت اپنے اس خاوند سے اس طرح جدا ہو جائے گی جس طرح کہ وہ ایک اجنبیہ عورت ہے اور اس کا اس مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ ہے طلاق کا احسن طریقہ، جسے فقہ کی کتابوں میں طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو ضرورت کے وقت استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس میں شرطیں کیا ہیں؟ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ طلاق پاکی کی حالت میں دی جائے، ناپاکی میں نہ دی جائے۔ عورت کے اندر جو ایام ماہواری ناپاکی کے آتے ہیں ان میں طلاق نہ دی جائے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ اس تمام عرصے میں اس کے قریب بھی نہ گیا ہو۔ تیسری شرط کہ طلاق بھی صرف ایک دے، ایک سے زائد نہ دے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جس طریقے سے آج کل طلاقیں دی جاتی ہیں، یہ طریقہ طلاق بدعت ہے۔ فقہ کی کتابوں میں اسے طلاق بدعت کہا گیا ہے، جس میں ان تمام شرائط کو ملحوظ نہ رکھا جائے، اس کا لحاظ نہ کیا جائے، نہ پاکی کو دیکھا جائے، نہ طلاق کے عدد کو دیکھا جائے، نہ ہی مجلس واحدہ کو دیکھا جائے، نہ ہی الفاظ طلاق کی نوعیت کو دیکھا جائے۔ ایسے شتر بے مہار کی طرح منہ سے بے شمار الفاظ طلاق کے نکال دیے جائیں تو ایسی طلاق بدعت ہے، جسے فقہ کی کتابوں میں طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ اس میں وہ ساری قسمیں شامل ہیں جن قسموں سے آج کل طلاقیں دی جاتی ہیں، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، اکٹھی دی جائیں یا الگ الگ دی جائیں، یا یہ ہے کہ حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں طلاق دے دی جائے، پھر طلاق میں اتنی شدت اختیار کی جائے کہ ایک کی بجائے ہزاروں کے الفاظ منہ سے نکال دیے جائیں، یا طلاق کے علاوہ کوئی اور ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس سے عورت جدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام تر وہ قسمیں ہیں جو طلاق بدعت شمار ہوتی ہیں، اور اس قسم کی طلاق دینے سے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق ناپاکی کی حالت میں دے دی۔ آپ نے اسلام کو پتہ چلا، فرمایا جا اس سے رجوع کر لیں، یہ کوئی وقت ہے طلاق دینے کا تو نے طلاق دے دی، جا اس سے رجوع کر۔ آپ علیہ السلام نے اس سے رجوع کروایا، کیوں؟ تو انہیں صحیح طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی۔ اللہ، ایک صحابی کی خبر آپ کے پاس پہنچی کہ ان رجلا طلق امرأتہ ثلاثا،
آپ کو پتہ چلا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، فقام غضبان، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہی پتہ چلا آپ انتہائی غضبناک ہوئے، انتہائی غصے کی حالت میں آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، بھائی ابھی تک میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم کتاب اللہ کے احکام کے ساتھ کھیلنا شروع کر رہے ہو۔ کتاب اللہ کے احکام سے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے ابھی سے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور حالانکہ ابھی تک تو میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ الا اقتلہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اسے قتل نہ کر دوں کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحاح ستہ کی کتاب میں نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ وہاں پر تو 3 طلاقیں دینے والے شخص کو ڈانٹا جائے، اور یہاں پر 3 طلاقیں دینے والے شخص کی حوصلہ افزائی اس طریقے سے کی جائے کہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر ان جاہل علماء کے پاس لے جایا جائے جو 3 طلاقوں کو ایک بنا کر عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حلال کر دینے والے ہوں۔ ذلوا فاضلوا، جو خود بھی گمراہ اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہی کے دہانے پہ لے جانے والے، اور قرب قیامت کی علامات اور نشانی بننے والے وہ لوگ کہ جو لوگ افتوا بغیر علم فضلوا فاضلوا، کہ قرب قیامت میں ایسے علماء پیدا ہوں گے کہ جو نام کے علماء ہوں گے، ان کے اندر علم کی روحانیت و نورانیت کوئی نہیں ہوگی، اور وہ لوگ لوگوں کو فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی دلیل کے لوگوں کو فتوے دیا کریں گے، اور ان فتوے کے نتیجے میں ذلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس طرح کے مولویوں سے اپنے آپ کو بچائیے جو اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ مذاق بدنے میں شریک ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے شخص کی حوصلہ شکنی کی اور اسے ڈانٹا، اور اتنا ڈانٹا کہ ایک صحابی اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور ہم اسے 3 طلاق دینے والے شخص کی حوصلہ افزائی کریں اور اس شریعت کے کٹے ہوئے اس تعلق کو، اس کٹی ہوئی اور الجھی ہوئی ڈور کو ہم سلجھانے کے لیے ہم ناپاک ناجائز ذرائع کا سہارا لینے لگے، قطعاً شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بہرحال طلاق اگر ضرورت کی بنیاد پہ دی جائے تو اس کے لیے ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو طریقہ نبی علیہ السلام کے دور میں ثابت ہے، اور ہدایہ میں یہ طریقہ موجود ہے۔ یہ ہدایہ فقہ کی وہ معتبر کتاب ہے جو ہر مکتب فکر کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، سبھی کے ہاں متفق علیہ ہے، مسلمہ ہے، اس میں یہ بات موجود ہے ان الصحابۃ کانوا لا یستحبون الا تطلیقۃ واحدہ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پوری جماعت وہ اس بات کو قطعاً ناپسند سمجھتے تھے کہ بیوی کو 1 سے زیادہ طلاق دی جائے، اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ صرف 1 ہی طلاق پہ گزارا کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ طلاق 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، 1 سے بھی وہی مقصد حاصل ہو جاتا ہے جو 1 سے زیادہ سے حاصل ہوتا ہے، تو کیوں خواہ مخواہ اپنی زندگی کو پریشانیوں اور شرمندگیوں اور ندامت میں ڈالا جائے کہ بعد میں رستہ
باوجود ڈھونڈنے کے بھی نہ ملے تو کیوں نہ اس رستے کو اختیار کیا جائے کہ بعد میں اگر ندامت و شرمساری ہو جائے اور فریقین کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ انتہائی غلط ہے، ہمیں دوبارہ سے آپس میں ایک ہو جانا چاہیے، تو شریعت ایک طلاق دینے والے کو دوبارہ سے مل بیٹھنے کی بڑے خوشگوار طریقے سے اجازت دیتی ہے۔ یہ ہے طلاق کا وہ طریقہ جو کہ شریعت میں، اسلامی قانون میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ میں، صحابہ کے معمول میں، تعامل میں ثابت ہے۔ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان ضرورت کے مقامات پہ ان احکامات کا اور ان شرائع اور طرق کا سہارا لینا چاہیے جو واقعتاً سنت رسول اللہ اور تعامل صحابہ سے ثابت ہوں، نہ یہ کہ ان طریقوں کا سہارا لیا جائے کہ جن طریقوں کو خواہ مخواہ بدعت کہا گیا ہے اور دین میں خواہ مخواہ ان کو ایک نئی بات اور نئی چیز کہا گیا ہے۔ ایسی باتیں شریعت میں مردود ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کی حدیث کے ذیل میں اللہ رب العزت مجھے آپ کو سنت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیاں سنوار سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم